تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے جنرل باجوہ تو شیروں کی فوج کا ببر شیر سپہ سالار تھا. یا تو وہ الزامات غلط ہیں یا پھر ہمارا نظام انصاف غلط ہے. وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، اس پہ کوئی خاموشی سی لگ رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر ڈٹ کر بات کریں. اچھا اگر 2 سال پہلے آپ کو دھمکی ملی تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسی وقت استعفیٰ منہ پہ مارتے. لائیو کوریج سے یاد ہے، بہت عرصے سے لائیو کوریج نہیں آ رہی، کوئی پتہ نہیں چل رہا. ہم لوگ تو مس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی لائیو کوریج کو. اچھا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور ڈوب گیا یا لاہور ڈوبنے کا پروپیگنڈا کرنے والے ڈوب گئے. السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج ہم 4 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو لاہور میں بارش ہو رہی ہے اور لاہور پورا تقریباً ڈوبنے کی حد تک آ گیا تھا، اور اس میں اب کس حد تک بہتری آئی ہے، کیا وہاں پہ حالات ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. دوسرا رؤوف حسن جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ اب ان کو پیکا ایکٹ کے تحت ضمانت پہ رہائی ملی ہے لیکن فل رہا نہیں ہوئے، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا معاملہ ہے. تیسرا پی ٹی آئی کے بڑے رہنما صدر ان کے جناب بیرسٹر گوہر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگل کا بادشاہ سے مراد ان کی وہ نہیں تھے، تو پھر کون تھے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور چوتھا ایک ایشو ہے کہ جی ڈگنیٹریز جو ہیں ہماری، اور جیسے یوسف رضا گیلانی آج صاحب کے وہ گئے ہوئے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ. ان کی بچی کی گریجویشن تھی اور ان کے 2 بیٹے جو ایم این ایز ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں، 3 اور سینیٹرز ہیں. تو سرکاری دوروں پہ نجی کام کرنا جائز ہے اور نجی کاموں کے لیے سرکاری دورے کریٹ کرنا جائز ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو عمار صاحب سب سے پہلے ہم رؤوف حسن صاحب پہ بات کر لیتے ہیں کہ رؤوف حسن صاحب کو پیکا ایکٹ کے تحت ضمانت مل گئی ہے. گو کہ وہ جیل میں ابھی بھی رہیں گے، کیونکہ یعنی حراست میں رہیں گے ابھی بھی، کیونکہ ان کی انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت ضمانت نہیں ہوئی. تو سوشل میڈیا پہ جو کریک ڈاؤن چل رہا تھا اور جو اتنا زیادہ وہ سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی ضمانت کسی عدالت سے ملے گی، تو اچانک ضمانت ملی ہے. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے کچھ سمجھ نہیں آتی ہمارے ہاں نظام انصاف کس طرح کام کرتا ہے. ایک شخص کو پکڑا جاتا ہے جس کا تعلق عموماً پی ٹی آئی سے ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں خبریں آتی ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو اس معاشرے میں انتشار پیدا کر رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو امریکہ میں پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس کے را کے ایجنٹس کے ساتھ رابطے تھے، یہ اس کی چیٹ سامنے آ گئی ہے، یہ ننگے وطن تارکی اور ملک کے خلاف ہیں اور انہوں نے ملک کے خلاف ایک بیانیہ بنایا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں اینٹی اسٹیٹ ہیں، یہ سارا آ جاتا ہے. لیکن جب یہ سارا آ جاتا ہے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگلے دن اس بندے کی ضمانت ہو جاتی ہے. یا تو وہ الزامات غلط ہیں یا پھر ہمارا نظام انصاف غلط ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک میجر مسٹیک ہے. ابھی وہ ججز والا بھی کیس وہ کدھر گیا آج کل؟ وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، اس پہ کوئی خاموشی سی لگ رہی ہے. اس سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور جج صاحب نے کہا، حکومت کو بھی لکھا، لیکن اس کے بعد سے آج کل کافی عرصے سے اس پہ تو بات نہیں ہو رہی کہ وہ کیا ہے. اچھا مجھے اس کیس کی بھی سمجھ نہیں آئی. دیکھیے اس میں جو 6 ججز تھے ان کا، اور بڑے رسپیکٹیبل ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ان کا کلیم تھا کہ بھائی ایجنسیاں ہمارے ہاں مداخلت کرتی ہیں، ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل درست. انہوں نے جو اس کے اوپر احتجاج کیا بالکل درست کیا. نہیں کرنا چاہیے، نظام انصاف آزاد ہونا چاہیے، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کیس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو پتہ چلا ہے کہ آپ کو ایجنسیوں کی طرف سے دھمکیاں کب ملی ہیں، تو پتہ چلتا ہے جی کہ 2 سال پہلے. اچھا اگر 2 سال پہلے آپ کو دھمکی ملی اور آپ ایک ایسے جج ہیں جو کسی کی نہیں سنتے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسی وقت استعفیٰ منہ پہ مارتے، کہ یہ جیسے شوکت عزیز صدیقی نے کیا تھا. آپ کو یاد ہے 2 سال آپ انتظار کرتے رہے کس بات کا؟ تو وہ اور پھر اتنی ہائپ کریٹ ہوئی کہ جیسے پتہ نہیں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ 6 ججز خط، اور اب وہ کہاں ہے؟ کبھی آواز سنی ہے اس کی؟ لیکن آواز تو میں نے نہیں سنی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی عدلیہ میں کوئی ایک اور قسم کی موومنٹ چل رہی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ سے ایک آیا تھا جی ساہیوال کے جج کا خط، اور یہ جو باقی پرو ایکٹیویزم ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. اس کی وجہ سے ہی شاید یہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اور جو چیف جسٹس سے اختلاف کیا گیا ہے، اس میں بھی میرا خیال ہے اس کا اثر ہے کہ ایک باغیانہ سی وہ ایک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں
ان کے خلاف بھی ایک بغاوت کا سماں ہے، اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف بھی بغاوت کا مجھے بہت اچھا لگے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر ڈٹ کر بات کریں، لیکن معاملات کچھ اور ہیں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ عدالتوں میں اپنی گروپنگ بنی ہے. اب میں اپنے اوپر زیادہ توہین عدالت نہیں لگوا، اپنے اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ اور اٹ از بیکمنگ ویری ایویڈنٹ. مطلب وہ چھپا نہیں رہے، وہ تو جب آپ کے سامنے لائیو کوریج چل رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کون سا لائیو کوریج سے یاد ہے بہت عرصے سے لائیو کوریج نہیں آ رہی، کوئی پتہ نہیں چل رہا. ہم لوگ تو مس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی لائیو کوریج کو، کتنے عرصے سے ججز نہیں دیکھے، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے. اب بات نہیں کی انہوں نے، کوئی ریمارکس نہیں دیے، خیالات کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، جذبات میرے خیال میں آج کل جو ہے نا ججز کی لائیو کوریج بہت میڈیا کے لیے سیلیبل نہیں رہی. وہ جو فیصلے کروانے تھے وہ انہوں نے کروا لیے، لیکن آج لائیو کوریج جو چل رہی ہے نا، وہ آپ نے اس کا آغاز کیا اپنے انٹرو میں کہ لاہور ڈوب گیا، اور لاہور ایسا ڈوبا کہ اچھا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور ڈوب گیا یا لاہور ڈوبنے کا پروپیگنڈا کرنے والے ڈوب گئے. لاہور میں اگر آپ رہے ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروپیگنڈا آپ بات کر رہے ہیں نا، تو میں کم از کم آپ اس سے پہلے کہ آپ مزید تفصیلات بتائیں، میں بتا رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جی یہ ہے ان کی مینجمنٹ، یہ انہوں نے کام کیا ہے، لاہور ڈوب رہا ہے، ڈی ایچ اے فلانا عسکری فلانا ڈوب رہا ہے، فلانی جگہ ڈوب رہی ہے، پانی ہو گیا ہر طرف، ہم کدھر جائیں. صبح بہت بارش ہوئی ہے، 44 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے، تو اس وجہ سے تھا. مگر اس کے بعد سے پھر کوئی کہا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی سے کوئی کام ہوا ہے. ویسے مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہوئی تھی کہ جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ بزدار صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا بہت بڑے بڑے کنویں کھود کے پتہ نہیں انڈر وہ بنائیں گے جس میں پانی چلا جائے گا بارش کا شوں کر کے، لیکن وہ شوں کہیں نہیں ہوا. اس اتنے بڑے نظام کا جس کی اتنی پی ٹی آئی کی جو مائٹ ہے نا سوشل میڈیا کی، وہ یوز ہوئی تھی کہ جی بزدار صاحب نے جو کام کیا ہے تاریخ میں امر ہو گئے. اس طرح کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو خاموشی سے ایسے بڑے بڑے کام کرے، خاموشی سے ایسے بڑے بڑے گڑھے کھود کے چلا گیا. تو وہ گڑھے وہ کہاں تھے؟ جو گڑھے جمہوریت کے سامنے تھے، وہ گڑھے اس ملک کی سیاست کے سامنے تھے، وہ گڑھے اس ملک کے ہر اس شخص کے سامنے تھے جو یقین رکھتا ہے کہ جبر نہیں ہونا چاہیے، فسطائیت نہیں ہونی چاہیے، پارٹیوں میں سیاسی جماعتوں میں انتقام کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ان کے سامنے انہوں نے گڑھے لگائے، لاہور میں کوئی نہیں لگائے. دیکھیے ابھی سارا دن پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے. ابھی تو شکر کریں عارف علوی لاہور میں نہیں رہتے، وہ بحری جہاز لے کے آ جاتے کہ بھئی لاہور ڈوب گیا. ابھی مریم نواز ٹویٹ کر رہی ہیں یہ سڑک وہ سڑک، جواب کوئی نہیں دے رہا، اس لیے کہ ان کی گیم 2-3 گھنٹے کی تھی، لاہور ڈوب گیا. کسی بندے نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، میرے خیال ہے نون لیگ کے میڈیا کا لغاری ہیں کون ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اتنی جلدی گھروں کے اندر سے پانی نہیں نکل جاتا جتنا لاہور میں لکشمی چوک سے ختم، ادھر سے ختم. انہیں تصویریں بھی کچھ لگائی ہوئی تھی. تو شاید، اور یہ بات ہے تو اچھی بات ہے. اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی پرو ایکٹیو وزیر اعلیٰ تو ہو نا. چلو ہاں لوگ کہتے ہیں ششکے ہی دکھائے، کوئی نظر آئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو. اب اگر بارش کا پانی انہوں نے کیا نکاسی کا اور نظر آئے ہیں کہ ساتھ ہیں تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں. بھائی ایک طرف تو لاہور کی سڑکوں سے پانی ختم ہو گیا، اور یہ منظر دیکھ کے تحریک انصاف کے کی بورڈ واریر کی آنکھوں سے شرم کا پانی ختم ہو گیا. یہ بالکل واضح سی بات ہوگی. اچھا اور بھی ایک اور بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یار محاذ آرائی اور جو زبان تھی اور جو لڑائی تھی، اس سے مجھے یاد آیا کہ وہ کل بیرسٹر گوہر تھے پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں، جو باہر پی ٹی آئی ہے، تو اس میں جناب ان سے بات کی. ہمارے زبیر علی ہیں بی نیوز کے رپورٹر، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی صلح ہو گئی ہے، کیا بات چیت چلی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے. عمران خان صاحب کی ٹون بدل گئی، پارٹی کی ٹون بدل گئی، جذبات حالات سارے بدلے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا کہ یار، تو انہوں نے کہا یار وہ تو ہمیشہ ان کو بہت ادب کرتے ہیں چیف صاحب کا، عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ اچھی بات کی. تو اس نے کہا جنگل کا بادشاہ کس کو کہا تھا انہوں نے؟ تو انہوں نے انہوں نے کہا جنگل کا بادشاہ ان کو تو نہیں کہا تھا. ان کو کن کو؟ یعنی کہ آرمی چیف کی بات کر رہے تھے. تو یہ ابھی دیکھیے آہستہ آہستہ یہ ساری باتوں سے پلٹیں گے. یہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے جنرل باجوہ تو شیروں کی فوج کا ببر شیر سپہ سالار تھا. آپ کو پتہ نہیں یہ اپنے زمانے میں کیا ہے، میر جعفر نہیں تھا، میر صادق نہیں تھا، وہ ٹیپو سلطان تھا، وہ حیدر علی تھا. یہ ابھی تھوڑی دنوں تک ان کے بیانات آئیں گے. ہاں کم از کم اس سے نیچے تو نہیں گریں گے نا. یہ اسی طرح کی کرتے ہیں، یا پھر جس طرح انہوں نے جس طرح کے نام رکھے آرمی چیف کے خلاف، یہ ساری باتیں مانیں گے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں، یہ غلطیوں کی معافی مانگنے کو تیار ہیں، یہ گھٹنوں کی بل بیٹھ کر معافیاں مانگ رہے ہیں گڑ گڑا کر. اس کا مطلب ہے یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا.
9 مئی کو معاف نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہ اس ادارے کی اپنی بڑی تباہی ہو جائے گی اگر 9 مئی کو معاف کر دیا. یہ سارا مسئلہ ہے. اچھا اب آپ ذرا اس موضوع پہ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ڈگنیٹری وزیر سفیر جا رہے ہیں بیوی بچوں کو لے کر اگر باہر, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے بہت اعتراض ہے عمار صاحب. یہ مجھے اس لیے اعتراض ہے کہ آپ کی پوری فیملی کا وزٹ پاکستان جیسا غریب ملک کیوں اٹھائے؟ اگر مجھ پہ کیپیسٹی چارجز کا مجھ پہ اور مجھ سے بھی اور زیادہ غریب لوگ ہیں جن کا تھوڑا سا بل آتا ہے, وہ سارے ٹیکس ان کو ڈبل لگے ہیں. ٹیکس پہ بھی ٹیکس لگے. یہ جی ایس ٹی آن فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ ٹیکس آن جی ایس ٹی ہے. تو یہ اس طرح کے ٹیکس ایک غریب بندہ دے رہا ہو تو آپ اتنے غریب ہیں یار. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت لندن میں ہیں, اپنی پوری آل اولاد کے ساتھ ہیں. ان کی ان کے نواسے کی گریجویشن تھی. فضا گیلانی ہے, وہ بتا رہی ہے میرے بیٹے کی, میں بہت پراؤڈ ہوں, مائی ہارٹ سویل ود پرائڈ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سنگل مدر کے طور پر میں ان کو پالا, وہ ہوا. ان کے دونوں بیٹے تھے, پتہ نہیں یو کے کا ایک آفیشیل دورہ انہوں نے کریٹ کیا. اپنے دورے پہ 3 سینیٹرز کو بھی لے گئے, ان کو الگ سے لیا, اپنے 2 بیٹوں کو لیا, خود گئے وہاں پر اور اپنی بیٹی کی اس میں شرکت کی. تو میں کہتا ہوں یہ کیوں کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا آ رہا ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ اولمپکس کے اس میں گئے ہوئے ہیں, وہ نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد اب کئی ججز کا ہے سر, معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں کئی کیس بینچز لگتے ہیں, ولیمہ بینچ ان کو کہتے ہیں. یہ مشہور ہے, آپ جا کے عدالتوں سے پتہ کریں. ولیمہ بینچ نہیں بنتا کہ جی اس رجسٹری سے اٹھا کے اس رجسٹری پہ کسی کے بیٹے کا ولیمہ, کسی کے بھتیجے کا ولیمہ ہے, کیس ادھر لگا دیتے ہیں, سارے جج ادھر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ ولیمہ اٹینڈ کیا, کیس بھی لگائے اور واپس آ گئے, اور خرچہ ٹی اے ڈی اے سب گورنمنٹ سے ملتا ہے. کون مخلص ہے اس ملک سے مجھے بتائیں آپ بات کرتے ہیں کہ غریب کا ہے, مجبوری ہے ہماری, گورنمنٹ اخراجات کیسے کم کرے, غریب سے ہی لیں گے, ٹیکس لیں گے تو تب ملک آگے بڑھے گا. آج بھی اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیکس لیں گے تب ملک آگے چلے گا, مجبوری IMF کے شکنجے سے نکلنا ہے. یہ للے تللے تو ختم کر سکتے ہیں. حافظ نعیم صاحب نے یہ بات پرسوں ہمارے انٹرویو میں کہی, میں ان سے اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ حکمران کم از کم للے تللے ختم کریں. 1500 ارب روپے کی تو یہ بچت ہو جائے گی, اپنی گاڑیاں کم کریں, اپنے خرچے کم کریں. کیوں پالے یہ غریب عوام ان کو؟ اچھا, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اصل میں لوگوں کے پاس اس وقت اتنی مفلسی, اتنی غربت, اتنی بھوک ہے کہ جو سائیکل والا ہے نا وہ موٹر سائیکل والے کو مجرم سمجھتا ہے, جو موٹر سائیکل والا ہے وہ گاڑی والے کو مجرم سمجھتا ہے. اس طرح سوسائٹی میں کیٹیگریز بن گئی ہیں. لوگ غربت سے بہت زیادہ پریشان ہیں. جس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے بل جمع کرانے کے بن جائے, جس کی بجلی کے بل دیکھ کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہوں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں, وہاں یقیناً ان دوروں کا جواز نہیں بنتا. اور یہ لوگوں کے نا اشتعال کو دعوت دے رہے ہیں. پھر جو لوگ سیاستدان کو گالی دیتے ہیں نا, تو پھر وہ جو انہی حرکتوں کی وجہ سے دیتے ہیں نا کہ ایک شخص جس نے آپ کو ووٹ دیا, جس کے ووٹ کی نسبت, جس کے نعرے لگانے پہ آپ منتخب ہوئے ہیں, آپ اس کو گلی نالیوں میں چھوڑ کر خود لندن پیرس گھوم رہے ہیں, تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اور سوسائٹی ہم دیکھ چکے ہیں مہنگائی پر, غربت پر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. کشمیر میں آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھ ہی لیا. بالکل ٹھیک ہے. تو جی آج کے یہی ایجنڈا میں ہمارے 4 چیزیں تھیں. امید آپ کو پسند آئے گا. کمنٹس ضرور کیجیے گا, اور ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئے تو ان کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے وی نیوز.